ذریعہ خدمت، اور تیسرا ذریعہ اللہ کے تک پہنچنے کا وہ ہے عبادت، خالص اللہ کی عبادت کرے۔ ہیں تو یہ بھی عبادت تھی، فتویٰ دینا لکھنا یہ کوئی کم عبادت ہے، لوگوں کے کام آنا یہ تھوڑی عبادت ہے، لیکن یہ خالصتاً اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ وہ تمام طریقے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے لیے ارشاد فرمائے ہیں، اخلاص کے ساتھ ان طریقوں پر عمل کیا جائے، بس یہ کافی ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے، ایسی دعائیں کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم علی کل احیانہ، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، اس طرح کریں۔ دن اور رات میں بالکل کوئی فارغ وقت نکال کے جنگل میں جا بیٹھے، اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو، خدا کو یاد کرے، خالص اللہ کی عبادت کرے اور اللہ ہی کے لیے عبادت کرے۔ نوافل ہیں، تسبیحات ہیں، مشکلات میں ان دعاؤں کا مانگنا ہے۔ لوگ بزرگان دین کی چیزوں پہ بھی عمل کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا وظیفہ ہو ہی نہیں سکتا جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ بس جو انہوں نے دعا مانگی ہے وہ مانگتے رہو، جو انہوں نے فرمایا ہے وہ کرتے رہو، اللہ اللہ خیر سے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ جب مشکل کوئی پیش آ جائے، لذو بیا ذل جلال والاکرام، اللہ کے اس نام سے چمٹ جاؤ، بار بار کہو یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، بار بار اسے پڑھو۔ کروڑوں اور اربوں مشائخ کے وظائف اور ان کے تعویذ ایک طرف، پرے کاہ کے برابر نہیں ہے اس کے جملے کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا۔ یہ پڑھو، اللہ سے اس طرح مانگو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو خالص خدا کی عبادت ہے۔ کلمہ طیبہ کا پڑھنا، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہنا، اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنا، خدا کو نظر پیش کرنا۔ صدر بنتا ہے، کوئی وزیر اعظم بنتا ہے تو جو اس کے قریب کے لوگ ہوتے ہیں نظر پیش کرتے ہیں۔ اب تو انٹرنیٹ وغیرہ پہ کتنی چیزیں، شاہ سلمان بنے تو کون کون آیا، کیا نظر پیش کی، ہیرے پیش کیے، جواہرات اور کیا کیا چیزیں ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ کے سامنے نظر پیش کرے، اللہ کے حضور میں پیش کرے کہ اللہ میری طرف سے یہ نظر ہے، یہ قربانی، یہ دمبا آپ قبول کر لیں۔ اللہ یہ کیش ہے، یہ پیسے ہیں، غریب آدمی کو دے رہا ہوں، اللہ اسے قبول فرما۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یوفون بالنذر، اور یہ ہمارے بندے تو وہ ہیں جو نذر کو پورا کرتے ہیں، میری شہنشاہیت کا خیال کر کے مجھے نذر دیتے ہیں۔ ایک ہے نذر مان لینا کہ بیٹے کو صحت ہو جائے، اتنے پیسے خرچ کرو، مسافر فلاں اور فلاں، یہ وہ نذر ہے جو اپنے اوپر خود سے واجب کرتا ہے تب دیتا ہے، اور ایک وہ نذر ہے جو اللہ کی عظمت کے پیش نظر پیش کرتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ تم مصیبت آنے پہ نظر مانو اور پھر اسے پورا کرو، کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ مصیبت آنے سے پہلے شہنشاہ کے حضور میں نظر پیش کرے کہ میری طرف سے یہ آپ کی نظر ہے۔ اس کو اللہ کہتا ہے یوفون بالنذر، میرے بندے تو وہ ہیں جو نظر پوری کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور ڈرتے ہیں اس دن سے، شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، جس دن ہر طرف سختی پھیل جائے گی، قیامت کے دن سے۔ اللہ نے کہا ہے وہ کھانا کھلاتے ہیں غریبوں کو، یتیموں کو، جیل میں جانے والے قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اسی لیے حنفیہ نے بڑی اس میں توسیع کی ہے۔ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ چور اور جیل میں جانے والے جو مجرم اللہ کے بھی اور خلق خدا کے بھی، ان کے ساتھ کوئی کھانا کھلانا نہیں، عملے کو کھانا کھلایا جائے۔ حنفیہ کہتے ہیں چاہے وہ جرم میں گیا ہے اور چاہے شراب میں گیا ہے، کھانا کھلانا انسانیت بنیادی طور پر ہے، اسے بھی کھلاؤ۔
اور یہ ٹھیک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے. انہوں نے کہا فمن تبعنی فإنہ منی، اللہ جو میری بات مان لے، تیری توحید کا قائل ہو، اللہ وہ میری امت، میرے گروہ میں سے ہے. ومن عصانی، اور اللہ جو میری نہ مانے، تو بخشنے والا اور مہربان. یہ نہیں کہا کہ وہ اس سے نکل گیا، فرمایا اللہ آپ بخشنے والے. اس لیے کھانا کھلائے، عبادت کرے خالص اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھانا کھلاتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں محض اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تو یہ چاہیے کہ تم اس کھانے کے عوض میں کچھ لوٹا کے ہمیں دو، حتیٰ کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، ہم یہ بھی نہیں چاہتے. یہ سب اس مولا کے لیے. اللہ کی معرفت اور بندگی پیدا ہوتی ہے، خدا کی عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے، خدا سے وفاداری مطلوب ہے. یہ وفا مٹتی جا رہی ہے، ختم ہو گئی. ہر ایک کے درجے کی وفاداری ہے. ماں باپ سے وفاداری مطلوب ہے، اہلیہ سے وفاداری مطلوب ہے، اولاد سے وفاداری مطلوب ہے، دوستی اور شرف اور تعلق اس میں وفا مطلوب ہے، اور سب سے بڑھ کے اللہ کے ہاں وفا مطلوب ہے. خدا کہتا ہے کہ یحبونہم، وہ محبت کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ایک مقام پہ کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ سے انتہائی محبت کرتے ہیں. یہ سب چیزیں خدا کی طرف لے جاتی. ہم بات کر رہے تھے کئی ہفتے سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ فرشتوں کی گفتگو انہوں نے سنی. اب ایک چیز تعلیم پچھلے جمعے کو مکمل ہوئی تو خیال آیا کہ ہم سارے فلسفے میں ہی نہ پڑ جائیں، ہم بیچ میں یہ بات بھی رکھیں کہ اللہ کی بندگی سب چیزوں کی اصل ہے. اللہ کی اطاعت اور اللہ کی معرفت. کوئی آدمی گم کر دے اور پھر وہ جو مرضی کرتا رہے، اللہ کے ہاں قابل. اللہ نے فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، لوگو اللہ کے ہاں جو دین قبول ہوگا وہ اسلام ہے. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ لے کے آئے گا فلن یقبل منہ، ہم اس سے وہ طریقہ قبول ہی نہیں کریں گے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور زندگی گزارنے کا طریقہ لے کے آئے گا ہم نہیں مانیں گے اس